اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پورے پاکستان کو السلام علیکم. عوام دوست پارٹی سے جہاں زیب چودھری. اور یہ فیز جو ہمارا چل رہا ہے وہ عوام دوست پارٹی کا جو سٹرکچر ہے اس پہ کل ہم نے منشور ڈسکس کیا تھا. اور آج ہم جو ہے وہ پارٹی کس طرح سے سٹرکچر کرے گی, کس طرح سے ہم کام کریں گے, اور یہ کیسے سوشل ویلفیئر پولیٹیکل پارٹی ہے, ہم اس پہ بھی ڈسکس کریں گے. اس کے علاوہ پاکستان میں تبدیلیاں بڑی تیزی کے ساتھ رونما ہو رہی ہیں. سب سے بڑی تبدیلی آج جو ہوئی ہے جس پہ پاکستان بھر میں بہت لوگوں نے خوشیاں منائیں, اور وہ تھا جنرل باجوہ صاحب کا سٹک جو ہے وہ جنرل عاصم منیر کو شفٹ کرنا. اور یہ ایک دور تھا جس میں میں ڈائریکٹلی بات تو نہیں کروں گا, کسی پہ الزام تراشی تو نہیں کروں گا, لیکن اس دور میں سب سے زیادہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے پریس کانفرنسز کی, اور سب سے زیادہ یہ عوام کو بابر کرانے کی کوشش کی کہ فوج جو ہے وہ سیاست سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ ایسے اندازہ کر لیں کہ فوج کا کتنا سیاست سے تعلق ہوگا, کتنا نہیں ہوگا, کہ سب سے زیادہ ایون انٹر انٹیلیجنس کے جو چیف ہیں ان کو آگے کہنا پڑا کہ جی ہمارا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس سے اندازہ کر لیں کہ کتنا کو فوج کا تعلق ہوگا, کتنا نہیں ہوگا. خیر, ایک عہد جو ہے وہ ختم ہوا. پاکستان جو ہے وہ الٹیمیٹلی سبات تو ایک تغیر کو ہے زمانے میں, ہر طاقت جو ہے اس کا زوال ہے, اور ہر عہدہ جو ہے اس نے ختم ہو جانا ہے. تو ڈیفینیٹلی یہ بھی ایک جو عہدہ تھا جس کا استعمال جو ہے وہ کوئی اتنا خوشگوار نہیں رہا, وہ اپنے اختتام کو پہنچا, نئے ہاتھوں میں چلا گیا. اب یہ آنے والے چند ہفتے بتائیں گے کہ جنرل عاصم منیر جو ہیں ان کی اسٹریٹجی کیا ہے اور وہ کس طرح سے بیہیو کریں گے. پاکستان معاشی طور پہ بدترین حالات میں ہے. قریب ہے کہ پاکستان دیوالیہ ہو جائے, خدا نخواستہ, اگر ہم کوئی بڑی معاشی جو ہے وہ پالیسی میک اپ نہیں کرتے. لیکن کسی بھی قسم کی معاشی پالیسی سے پہلے جو ہے وہ ملک کو پولیٹیکلی اسٹیبل ہونا بہت ضروری ہے. تو پاکستان جو ہے وہ پولیٹیکلی اس وقت اسٹیبل نہیں ہے, اور پاکستان جو ہے وہ پولیٹیکلی اسٹیبل جب تک نہیں ہوتا تب تک پاکستان کی معاشیات پہ بات نہیں ہو سکتی. پاکستان سے لوگ پیسہ دھڑا دھڑ جو ہے وہ باہر شفٹ کر رہے ہیں. اور اب جب میں یہاں پہ چونکہ ریئل اسٹیٹ کا میرا بزنس ہے تو اس وجہ سے میں ایڈریس کرتا ہوں بہت ساری چیزوں کو. پاکستان کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ بھی بہت برے طریقے سے ڈمپ ہے. خان گورنمنٹ جو ہے اس نے بہت کام کیا تھا, کنسٹرکشن سیکٹر بڑی تیزی کے ساتھ کام کر رہا تھا, اور پاکستان ریوائیو کر رہا تھا, اور بڑی تیزی کے ساتھ گھر بھی بن رہے تھے. خیر, پاکستان کے معاشی حالات جو ہیں وہ بدترین ہیں, اور کچھ کرپٹ عناصر نے اپنی کرپشن جو ہے وہ چاہے وہ اس طرف کے ہوں یا اس طرف کے ہوں, انہوں نے نیکسس کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان کی جو ہے وہ دھرو کال کیا ہے پاکستان کی معاشیات کے ساتھ. اور نہ صرف یہ کہ بیرونی طاقتوں کی جو ہے وہ ایما پہ یا ان کے بیک اپ پہ یہاں پہ جو ہے وہ نظام کو تبدیل کیا, رجیم کو چینج کیا گیا, بلکہ اس کے بعد جو ہے پاکستان کی معاشیات کے ساتھ جو بڑی جو کوشش تھی کہ کسی طرح سے مجتمع کر کے اور پاکستان کو جو ہے نا وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا جائے. اور معاشی پالیسیاں اگر اسٹرانگ ہوگی, ملک کی معاشیات اسٹرانگ ہوگی, تو الٹیمیٹلی آپ بیرونی طاقتوں کو آنکھیں دکھا سکیں گے. تو پھر دوبارہ سے کمزور کیا گیا ایک سازش کے تحت, تاکہ آپ بیرونی اداروں کے سامنے جو ہے وہ اپنی سیلف رسپیکٹ کے ساتھ کھڑے نہ ہو سکیں. اور وہ کام جو بڑی محنت کے ساتھ پاکستان کی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے جو سٹیپ اپ کیے تھے خان گورنمنٹ نے, ان سب کو کھڈیرے لگا دیا گیا. اس کے بعد جو ہے وہ سیاسی بیانی آ جاتے ہیں کہ جی دیوالیہ ملک, تو پہلے دیوالیہ ہو رہا تھا ہم نے روکا, یہ وہ سارے جھوٹ بولتے ہیں, بدترین جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ, اور بار بار کہتے ہیں کہ عمران خان جھوٹ بولتا ہے. اور سارے جو کیا اس سے کہتے ہیں جتنے پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان سب نے ایک ہی فکرہ پکڑا ہوا ہے کہ عمران خان جھوٹ بولتا ہے, حالانکہ یہ سارے جھوٹ بولتے ہیں, اور صرف ایک بندے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اس کے اوپر جو ہے نا وہ انہوں نے لگا دیا. خیر, میں آئی ایم ناٹ دا پارٹ آف خان, لیکن ایک لبرل پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ دینا بڑا ضروری ہے. عمران خان کے مقابلے میں یہ بہت بڑے جھوٹے ہیں. خیر, وہ سیاست میں سارے جھوٹ بولتے ہیں, وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں, لیکن یہ بہت بڑے جھوٹے ہیں. یہ سارے جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ کھیل رہے ہیں, اور پاکستان کی اکانومی کا ستیہ ناش کیا انہوں نے. اس کے باوجود
یہ جو ہے نا وہ کلیکٹیو نیریٹو جو ہے وہ عمران خان کے خلاف انہوں نے بلڈ اپ کیا. خیر اینی ویز اس کو بعد میں دیکھیں گے. پاکستان میں اس وقت بڑی تبدیلی جو ہے وہ آج کا دن 29 اکتوبر جو ہے وہ بڑی تبدیلی کا دن ہے کہ پاکستان میں ایک جو چھڑی ہے وہ کمانڈ کی چھڑی وہ شفٹ ہوگی جنرل عاصم منیر کی طرف, اور سید جنرل عاصم منیر جو حافظ قرآن بھی ہیں. لیٹ سی کہ اگلے چند ہفتوں میں وہ کیا پالیسیز میک اپ کرتے ہیں, اور ان پالیسیز کے آئینے میں پاکستان کی جو ہے وہ معاشی حالات اور پاکستان کے جو ہیں وہ پاکستان کے سیاسی حالات کس طرف جاتے ہیں. تو یہ اگلے چند دنوں میں پتہ چلے گا. اس کے بعد آ جاتے جی اس کو تو ہم ویٹ کریں گے الٹیمیٹلی. تھوڑا سا پارٹی اسٹرکچر کے بارے میں. عوام دوست پارٹی جو ہے وہ اب چونکہ بڑا اللہ کا شکر ہے بڑی تیزی کے ساتھ لوگوں نے شامل ہونا شروع کیا, اور میرے بڑے رفقا جو ہیں وہ پارٹی کا پارٹ بن گئے, اور پاکستان لیول بڑی تیزی کے ساتھ عوام جو ہے وہ موو کر رہی ہے, اور وہ جو پی ڈی ایم سے بہت نالا ہیں لوگ وہ بڑی تیزی کے ساتھ ہماری طرف آ رہے ہیں. ہم سوشل ویلفیئر پولیٹیکل پارٹی ہیں. ہمارا موٹیو یہ ہے کہ پاکستان میں سیاسی جو پارٹی ہیں ان کو پہلے جو سسٹم چل رہا ہے اس سے تھوڑا سا بڑھ کے آگے کرنا چاہیے. کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے عوام کا جہاں پہ اجتماع ہوگا, جہاں پہ لوگ اکٹھے ہوں گے, وہاں پہ گنجائش نکل آتی ہے نئے سرے سے کام کرنے کی. تو پاکستان میں یہ پارٹیاں آرگنائز ضرور کرتے ہیں لیکن صرف سیاست کرتے ہیں. تو ہم جو ہیں وہ صرف سیاست نہیں کرنے لگے. ہم جتنے لوگ ہمارے ساتھ اکٹھے ہو رہے ہیں ہم اس عوام کو بتائیں گے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے, ایک دوسرے کے ساتھ نیکسس کر کے, جیسے یہ پی ڈی ایم نے دیکھے نا مل کے ایک جو ہے وہ الیکٹڈ گورنمنٹ کو اٹھا کے باہر پھینک دیا. تو آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ اتفاق میں کتنی برکت ہے, وہ پازیٹیو ہو یا نیگیٹو ہو. تو یہ نیگیٹو جو ہے اتحاد, اس میں بھی ایک پازیٹیو گورنمنٹ کو اٹھا کے باہر پھینک دیا کہ اتحاد میں برکت ہے, چاہے وہ نیگیٹو ہو یا پازیٹیو ہو. تو پاکستانیوں ہم جو ہے وہ مل کے بہت کچھ کرنے جا رہے ہیں. یہ جو سوشل ویلفیئر پولیٹیکل پارٹی ہے, ہم پہلے اپنی آرگنائزیشن کے بیہاف پہ لوگوں کو گھر دے رہے تھے, لیکن اب جو ہے وہ ہم لوگوں کے لیے خوراک کا بندوبست کر رہے ہیں. تو اس میں ہم نے مل کے کام کرنا ہے. پاکستان میں صفائی کی اشد ترین ضرورت ہے, اور آپ کو پتہ ہے صفائی نصف ایمان ہے. تو صاف رہنا کتنا امپورٹنٹ ہے کہ اب آدھا ایمان جو ہے وہ صفائی میں ہے. تو ہم نے پاکستان کو صاف کرنا ہے. باہر صفائی نظر آئے گی تو جو ہے وہ احساس کی صفائی ہوگی, لوگوں کی سوچیں پاک ہوں گی. تو اس طرف جو ہے نا ہم نے لگانا ہے لوگوں کو. تو ہم نے صفائی کا جو میسج ہے اس کو عام کرنا ہے. یہ ایک بڑا کام ہوگا. معاشرے کی تعمیر میں صفائی کا بہت بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. تو یہ ہم نے کرنا ہے. سیکنڈلی میں اپنی پارٹی کے توسط سے پورے پاکستان سے یہ دستبردار گزارش کروں گا کہ آپ فجر کے ساتھ اٹھنا شروع کریں. قوم اگر یہ فیصلہ کر لے کہ ہم نے فجر کے ساتھ اٹھنا ہے تو یقین کریں کہ پاکستان میں بڑے پیمانے پہ آپ کو تبدیلی ایسی نظر آئے گی جس کے بارے میں آپ توقع ہی نہیں کر سکتے. تو ہماری جو جتنے کارکنان ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ جو ہے وہ فجر کے ساتھ اٹھ کے اپنی زندگی کو نئے سرے سے ریوائیو کر کے دیکھیں. آپ کی زندگی میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئے گی. اس کے علاوہ ہم بہت سارے جو ہے وہ اپنے جتنے بھی کارکنان ہیں ان کو بینیفٹس دینے جا رہے ہیں. یہ بینیفٹس جو ہیں وہ پارٹی ڈائریکٹلی نہیں دے گی, لیکن ہم جو ہماری جو ایک دوسرے کے ساتھ مل کے اتحاد کر کے ہم جب آگے بڑھیں گے تو الٹیمیٹلی لوگوں کا ایک گروپ اسٹیبلش ہوگا. اور یہ گروپ جو ہے وہ مختلف برانڈ سے, مختلف جگہوں سے, مختلف ایریاز سے جو ہے وہ بینیفٹ کلیکٹ کرے گا اور آپ کو شفٹ کرے گا. تو یہ بھی جو ہے وہ ابھی سے آپ کو بینیفٹ ملنا شروع ہو جائے گا. الٹیمیٹلی پارٹی جو ہے وہ سیاست ہی کرے گی, خدمت پہلے کرے گی پھر سیاست کرے گی, لیکن یہ جو بینیفٹس ہیں ان کا سلسلہ بھی ہم جو ہے وہ ساتھ کے ساتھ جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں. اور یہ بھی آپ کو جو ہے نا وہ تھوڑے عرصے میں پتہ چلے گا کہ اس کے کتنے آپ کو فوائد ہیں. اور باتیں بہت ساری, میری ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے, لیکن میں عرض کروں کہ ہم جو ہے وہ ان ساری پولیٹیکل پارٹیز کو آپ کی مدد کے ساتھ اور آپ کی جو تعاون کے ساتھ اور آپ کی اٹیچمنٹ کے ساتھ انشاءاللہ ٹکر دینے جا رہے ہیں. ہمارا موٹیو جو ہے وہ پاکستان میں صدارتی جمہوریت, پاکستان میں صدارتی نظام ہے, اور اس کے لیے ہم جو ہے وہ بیک آواز ہیں. تو آپ تمام پاکستانیوں سے میں عرض کروں گا کہ
صدارتی جمہوریت پہ اور پارلیمانی جو جمہوریت ہے اس پہ بہت بحثیں ہوتی ہیں، بہت ڈسکشن ہوتی ہیں، موٹی موٹی چیزیں کسی وقت میں بھی کسی ویلاگ میں ڈسکس کروں گا. لیکن آج کا دن اس خوشی کے ساتھ کہ کمانڈ کی تبدیلی ہو گئی ہے اس کے ساتھ، اور دوسرا یہ کہ عوام دوست پارٹی جو ہے وہ جلدی اپنا ایک فریم ورک جو ہے وہ آپ کے سامنے لے کے آنے لگی ہے. تو اس میں ہمارے جتنے بھی ممبرز ہوں گے اور جتنی بھی ہماری باڈیز ہوں گی، جتنے بھی ہمارے لوگ جو ہیں وہ ایڈ ہوں گے، ان کو الٹیمیٹلی مختلف بینیفٹس آج سے سٹارٹ ہو جائیں گے. لاسٹلی میں عرض کروں کہ چونکہ فارم کر رہے ہیں پارٹی اور یہ نئی پارٹی ہے اور پورا پاکستان ہے، تو اب بھی جو لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوں گے وہ جس ایریے کے ہوں گے وہاں سے ہی ان کو ذمہ داری مل جائے گی. مثال کے طور پہ کوئی ایک محلے کی ذمہ داری لے سکتا ہے، تو اس کو ایک محلے میں جو ہے نا وہ ہم پریزیڈنٹ شپ دے دیں گے. جو لوگ جیسے جیسے ہمارے سے شامل ہو رہے ہیں اسی حساب سے ہم جو ہے نا ہرارکی بنا رہے ہیں. تو جیسے جیسے لوگ شامل ہوتے جائیں گے ویسے ویسے ان کو عہدہ ملتا جائے گا. پھر اس کے بعد جو شامل ہوں گے ان کو ہم نیچے لیتے چلے جائیں گے. تو ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ نیشنلزم کتنی ہے پاکستانیوں میں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کتنے لائل ہیں اور کتنے محنتی ہیں اور کتنے اپنے نظریے کے ساتھ سنسیئر ہیں. یہ تین چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں. ہم نہیں دیکھ رہے آپ کے پاس پیسہ کتنا ہے کتنا نہیں ہے، آپ کے پاس کیا چیزیں ہیں کیا چیزیں نہیں ہیں، اور آپ کے پاس وسائل ہیں یا نہیں ہیں. میں آپ کو بتاؤں قومیں جو ہیں وہ وسائل پہ کھڑی نہیں ہوتی، نظریے پہ کھڑی ہوتی ہیں. تو ہم جو ہے وہ اگر نظریے سے آگے بڑھیں گے تو یقین کیجئے کہ وسائل بھی کریٹ ہو جائیں گے سارے لوگوں کے لیے. تو آپ اس بات سے قطع نظر کہ آپ ان ریگز ہیں، آپ مڈل کلاس سے ہیں، آپ اپر مڈل کلاس سے ہیں، آپ لوور مڈل کلاس سے ہیں، آپ غریب ہیں، آپ امیر ہیں، آپ کے پاس سائیکل ہے، آپ کے پاس کیا ہے، اور آپ امیر ہیں، آپ بہت امیر ہیں، آپ کیا اسے کہتے ہیں رائل ہیں، جو بھی ہیں جس لیول کے بھی ہیں، بی اے پارٹ آف اس. ہم نظریے سے آگے بڑھتے ہیں اور پاکستان میں ایک بڑی تبدیلی معاشرتی پہلے اور بعد میں بڑی سیاسی تبدیلی کے لیے اپنی جدوجہد جو ہے وہ اس کو آگے بڑھاتے ہیں. اللہ آپ کا اور میرا حامی ناصر ہو. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.